کرائے کے گھر کی تنگیوں سے تھک چکے ہیں؟ کیا ہر ماہ کرایہ دیتے وقت دل میں ایک ہی خواہش اٹھتی ہے، یا اللہ کبھی ہمارا بھی اپنا گھر ہوگا؟ راتوں کو سوتے وقت خواب میں ایک چھوٹا سا آشیانہ نظر آتا ہے، جس کی دیواروں پر سکون کی ہوا چلتی ہے، جس کے در و دیوار میں اپنی محنت کی خوشبو بستی ہے، اور دروازے پر نام لکھا ہو، میرا اپنا گھر۔ کیا یہ خواب صرف امیروں کا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العزت ہر بندے کے دل میں خواہش رکھتا ہے تو اس کو پورا کرنے کا در بھی کھولتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسی دعائیں اور اعمال موجود ہیں جو اللہ کے فضل سے ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا خاص قرآنی وظیفہ جو آپ کے لیے ذاتی گھر کا دروازہ کھول سکتا ہے، اور ساتھ ایک دل کو چھو لینے والی سچی کہانی۔ تو بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے خواب کو حقیقت میں بنتے دیکھیں۔ یہ واقعہ ہے کراچی کے ایک محنت کش محمد نعیم بھائی کا۔ وہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں 5 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا دل اکثر روتا تھا کہ نہ بچوں کو جگہ ہے کھیلنے کی، نہ بیوی کو کچن میں سکون، لیکن وہ ہمیشہ نماز کے بعد ایک ہی دعا مانگتے، یا اللہ مجھے رزق حلال دے اور اپنا ذاتی گھر عطا فرما۔ ایک دن ان کی مسجد کے امام صاحب نے ایک خاص وظیفہ بتایا۔ وہ عمل انہوں نے 41 دن مسلسل کیا۔ آج الحمدللہ نعیم بھائی کا اپنا گھر ہے، جہاں اذان کی آواز خود ان کے صحن میں گونجتی ہے۔ یہ عمل آپ نے بعد نماز عشاء کامل یقین، خلوص نیت اور پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ شروع میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 100، اِنَّ رَبِّی لَطِیفٌ لِمَا یَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیم۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہے لطف و کرم فرماتا ہے، بے شک وہی خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کو روزانہ 121 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور بھی وظیفہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے نماز کے بعد، نماز عشاء کے بعد 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا واسع یا رزاق یا وہاب۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں جو بالکل سچی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک خاتون کی جن کا نام رخسانہ بی بی ہے، جو لاہور کے ایک پرانے محلے میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ سلائی کڑھائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس، دوا، راشن، سب کچھ سنبھالنا ان کے لیے پہاڑ بن چکا تھا۔ لیکن ان کی ایک ہی دعا تھی، بہت خاموش لیکن بہت پختہ، یا اللہ مجھے ایک چھوٹا سا گھر عطا فرما جہاں میری بیٹی عزت سے بڑی ہو اور میرے بیٹے اپنی چھت کے نیچے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ رخسانہ بی بی نے ایک روز یوٹیوب پر ایک عالم کی ویڈیو سنی جس میں وہ فرما رہے تھے، اگر تم رزق چاہتے ہو، وسعت چاہتے ہو، عطا چاہتے ہو تو ان 3 ناموں کو پکارو، یا واسع، یا رزاق، یا وہاب۔ اس دن کے بعد سے رخسانہ بی بی نے تہجد میں یہ نام روزانہ پڑھنا شروع کیے۔ وہ سجدے میں جا کر اللہ کے ناموں کو پکارتی رہی اور ان 3 ناموں کو اپنے آنسوؤں سے دھوتی رہیں۔ 6 مہینے گزر گئے، پھر ایک دن محلے کی ایک خاتون نے آ کر کہا، رخسانہ بہن، میرے بھائی بیرون ملک چلے گئے ہیں، ان کا خالی مکان ہے، وہ چاہتے ہیں کوئی نیک عورت بیوہ ہو وہاں آ کر رہے، جتنا آپ دے سکیں وہی کرایہ، اور بعد میں اگر آپ چاہیں تو قسطوں میں خرید بھی سکتی ہیں۔ رخسانہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ یا واسع، یا رزاق، یا وہاب کا نتیجہ تھا جو ایک ماں کی پکار پر جواب بن کر نازل ہوا۔ آج وہی مکان رخسانہ بی بی کا ذاتی گھر ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں، میری چھت اینٹوں سے نہیں
اللہ کے ناموں سے بنی ہے۔ جب نیت صاف ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر اللہ کے نام ہو تو وہ مالک ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی عقل میں بھی نہیں آتے۔ یاد رکھیں دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتی اور اللہ کے نام کبھی بے اثر نہیں جاتے۔ بس دل سے مانگتے رہیں کیونکہ جس رب نے خواہش دل میں ڈالی ہے وہ پوری کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کی کوئی دلی خواہش ہو، ایسی ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی دعا ضرور لکھیں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر 41 لوگ ایک دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ 41 میں سے کسی ایک بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے سب اپنی اپنی دعائیں کمنٹس باکس میں لکھیں تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی دعا قبول ہو جائے اور سب کے مسئلے حل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔